بواسیر کیا ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور پاکستان میں ہر دوسرا شخص اس کا مریض کیوں بن رہا ہے، بواسیر کو کیسے کیور کر سکتے ہیں، آج ہم جانیں گے یہ تمام تفصیلات بواسیر کے حوالے سے کہ کس طرح آپ اس موذی مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر طبیب حکیم مشرف علی زیدی صاحب، آپ وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکرٹری ہیں اور وائس پرنسپل ہیں اے آر میموریل طبیہ کالج۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، یہ بواسیر جو ہے یہ بڑا خطرناک اور تکلیف دہ مرض ہے، اور اس میں ایک اور بھی تھوڑا سا ہمارا معاشرتی پہلو ہے کہ ہم نا اس کو بیان کرتے ہوئے بھی نا تھوڑا سا شرماتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، اگر کسی کو بواسیر ہو جائے تو یہ اسی طرح بیماری ہے جس طرح باقی آرگن بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ نا بات دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ بات کرنا شرماتے ہیں۔ آج ناظرین کو نا پراپر طریقے سے آگاہ کریں کہ بواسیر اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، بواسیر ہوتی کتنی قسم کی ہے، اور اس کا پھر علاج کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، جو آج کا ٹاپک ہے نا بواسیر، اس کو سٹارٹ ہم لیتے ہیں کہ بواسیر کو ختم کرنے کے لیے اصل سبب کو جڑ سے ختم کریں۔ بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے، ہر بندے کو معلوم ہے، خونی ہوتی ہے اور بادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک الگ سے ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں جس کے اندر نا ان چیزوں کو سارا ڈیفائن کریں گے۔ آج والے پروگرام میں میں صرف اور صرف بواسیر جیسے موذی مرض سے نجات حاصل کرنے کے 3 جو ہے طریقے بتاؤں گا۔ پہلی بات جو ہے نا پروگرام کے سٹارٹ میں نے بتا دی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی اصل جڑ کو، اس کے اصل سبب کو دور کریں۔ صحیح، جو روٹ کاز ہے، یعنی جو اس کی روٹ کاز ہے نا وہ ہے کانسٹیپیشن۔ اچھا، جس بھی بندے کو، جس بھی مزاج کے پیشنٹ کو بواسیر ہوگی اور جس بھی قسم کی بواسیر ہوگی، اچھا، مطلب اس کو اگر خونی بواسیر ہو رہی ہے، موکو والی ہو رہی ہے، بادی بواسیر ہو رہی ہے، مطلب اور کچھ بواسیر ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف سمپٹمیٹکلی ہوتی ہیں، اچھا، یعنی کہ پیشنٹ نے بد پرہیزی کی یا ان دنوں اس کو قبض ہوا تو بواسیر والی کیفیت آ گئی، اس کے بعد وہ اگر ان کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ بد پرہیزی انہوں نے ختم کر دی تو وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ الارم ہے کہ آپ کا فساد خون شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کو یہیں پر ہی ختم کریں اور اس کی اصل جڑ جو ہے نا، اس کا سبب جو ہے وہ کانسٹیپیشن، وہ ختم کریں۔ اچھا، اسی چینل پر ہمارا دوسرا پروگرام کانسٹیپیشن کا موجود ہے، اس کو آپ سرچ کر کے دیکھیے گا۔ ان دونوں پروگراموں کو اگر اکٹھا دیکھیں گے تو آپ کے ہاں، آپ یا خدا نخواستہ آپ کا کوئی پیارا اس کا موذی مرض کا شکار ہے تو ہم ناظرین ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے نا وہ آپ دے دیں گے نیچے نا، جو ہمارا قبض والا پروگرام ہے نا اس میں بڑی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو وہ چیزیں نوٹ کریں جن چیزوں سے آپ کو بواسیر سے مستقل نجات مل جائے گی۔ جی، سب سے پہلے آپ نے دلیا، جو اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دینا ہے۔ اچھا، اس سے آپ کی بواسیر بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انجیر جو ہے وہ میں نے قبض والے پروگرام میں بھی بتایا تھا، اس میں اگر خدا نخواستہ آپ کو پائلز کا مسئلہ ہے، دونوں طرح کی پائلز میں سے ہے، تو اس میں انجیر کی تعداد بڑھا لینی ہے۔ اچھا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک باؤل میں روغن بادام بھر لیں اصلی والا، اس کے اندر 14 انجیریں ڈال دیں اور اس کو روزانہ صبح آپ نے 2 انجیریں لینی ہے اگر پائلز کا مسئلہ ہے، صبح خالی پیٹ، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ابغول کا چھلکا انتہائی مفید ہے، اس میں یہ آپ نے غذا کے طور پر اس کو شامل کر لینا ہے۔ اچھا، مطلب آپ کو جیسے آپ کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے، آپ کے مزاج کو سوٹ کرتا ہے، پانی کے اندر، دودھ کے اندر، شربت بزوری کے اندر یا دہی کے اندر، اچھا، یہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہی کا استعمال ریگولر شروع کر دیں اس موسم میں، تو دہی کو آپ غذا کے طور پر بھی، دوا کے طور پر بھی ریگولر استعمال کریں۔ اچھا، اور شہزاد بھائی، دہی کا مطلب دہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا، بار ہم کہتے ہیں جی ہاں جی، بازار کا دہی، ڈبے والا دہی نہیں لینا۔ یوگرٹ اور کرڈ کا جو فرق ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے، ملحوظ رکھنا ہے جی۔ اور اس کے اندر جو ہے نا خاص طور پر جو گھر کا دہی جو ہے وہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا انٹیک بڑھانا ہے، کانسٹیپیشن کے لیے بھی بہتر ہے، پائلز میں بھی جو ہے نا پانی کا انٹیک بڑھانا ہے۔ اچھا، بہتر ہے لسی، دودھ،
اور چھاچھ جس کو بولتے ہیں وہ جو دوسرے لسی کی ہی قسم ہوتی ہے, ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ شربت بزوری, شربت سندل اور شربت الائچی. خانہ ساز کسی طبیب سے لیں, مسند طبیب سے یا اربل اسٹور سے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ کسی بھی کمپنی کا لیا جا سکتا ہے. اس کا استعمال, اس کے علاوہ تلی ہوئی غذائیں, مرچ مسالہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی زندگی میں مزے ہیں. مطلب بہت ساری غذائیں ایسی بھی ہیں جو کہ تلی نہ بھی جائیں تو مفید ہوتی ہیں. مطلب ایئر فرائر کی جا سکتی ہے, آج کل چل رہا ہے, ابال کے بڑے اچھے ریسیپیز بنتی ہیں. اس کے علاوہ اس کو گرل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ بہت زبردست ہے. مرچ مسالہ نہیں لینا آپ نے, فاسٹ فوڈ نہیں لینا, اور آپ نے بیکری آئٹمز نہیں لینی. اچھا, یہ ایک سادہ سا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری کی ساری آپ نہ لے سکتے ہیں. جو پیشنٹ بواسیر کے ہیں, وہ بادی کے ہیں چاہے خونی کے ہیں, وہ کیلا اور دہی کو میش کر کے کھانا شروع کر دیں. اچھا, مطلب دونوں چیزیں اکٹھی لیں, لیکن روزانہ دن میں ایک بار ضرور لینی ہے. دہی اور کیلا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دہی کا مطلب دہی ہوتا ہے, اور اگر اس کا خون زیادہ آ رہا ہے بواسیر کا, تو ایک بڑا زبردست ایک ٹوٹکا ہے. وہ سادہ ٹوٹکا کیا ہے شہزاد بھائی, کہ چائے لیں جیسے پکتی ہے گھروں میں. اب آپ حیران ہوں گے کہ بواسیر کے پیشنٹ کے لیے چائے, بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں. چائے کی تاثیر سرد خشک ہے. اچھا, چائے کو جب پک کر آپ کے سامنے آئے کپ, اس کے اندر ایک ڈلی برف کی ڈال دیں. اچھا, ایک ڈلی برف کی ڈال دیں, جب وہ میلٹ ہو جائے تو اس چائے کو پی لے پیشنٹ. اچھا, اسی وقت 10 سے 15 منٹ کے اندر خون رک جاتا ہے. اچھا, یہ دن میں 1-2 مرتبہ دہرا لیں. یہ آپ کا ذاتی آزمایا ہوا کلینیکل کئی مریضوں کے ساتھ بالکل, جو یہ فوری طور پر خون بھی روکتا ہے اور سرد خشک ہونے کی وجہ سے علاج بھی ہے یہ. اچھا, اب ہم آتے ہیں خونی بواسیر کے نسخے کی طرف, جس کو خونی بواسیر جیسے میں نے بتایا ہے پہلے, ہماری ایک فارماکوپک پروڈکٹ ہے, ہر جگہ سے ملتی ہے, حب بواسیر خونی. اچھا, آپ ہر جگہ سے اس کو لے سکتے ہیں, ورنہ یا آپ خالص پنسار گوگل کریں تو وہاں سے بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے شربت انجبار لینا ہے, اور اس عرق گلاب 150 ملی لیٹر لے کر وہ آپ پیشنٹ اکٹھا شربت انجبار بھی اور عرق گلاب بھی اور اس کے ساتھ حب بواسیر خونی, یہ صبح دوپہر شام لیں. اچھا, 7 سے 8 دن کے اندر افاقہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور 10 سے 15 دن اگر اس کا علاج کر لیں تو بواسیر ہے خونی وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے, بالکل دوبارہ ہوتی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو حب بواسیر بادی ہے, وہ بادی بواسیر کے لیے بڑی زبردست ہے. اچھا, یہ ہماری فارماکوپک پروڈکٹ ہے, ہر جگہ سے ملتی ہے, کسی بھی طبیب سے آپ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اتریفل جو ہے نا ترفلا, بلکہ اتریفل کی بجائے ترفلا ہی لے لیں. ترفلا کا ریگولر استعمال کریں, اور جوارش انارین لینی ہے صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے, ایک گولی آپ نے حب بواسیر بادی کی لینی ہے اور ایک جوارش انارین لینی ہے. اور ترفلا کا کتنا پاؤڈر لینا ہے؟ ترفلا کو پاؤڈر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کو کروڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور مربوں کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے, بہترین نسخہ ہے. اچھا, بادی بواسیر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بیرونی علاج بھی ضروری ہوتا ہے اس میں, کیونکہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ وہ پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے, چبھن ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں نا نیم گرم پانی میں حمام کرواتے ہیں. اچھا, حمام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب میں, ایک کسی ایسے برتن میں, ایک بڑے باؤل میں پانی گرم کر لیں, اور اس کے اندر گرم پانی کے اندر تھوڑی دیر پیشنٹ کو بٹھا دیں. اچھا, 10 سے 15 منٹ وہ پیشنٹ بیٹھا رہے. اچھا, اور اس کے بعد اٹھنے کے فوراً بعد مرہم بواسیر لگا لیں. اچھا, مرہم بواسیر کا ایک نسخہ فارماکوپک نسخہ ہے, ہر طبیب کو پتہ ہے. پورے پاکستان کے جتنے بھی کوالیفائڈ طبیب ہیں ان کو اس نسخے کا پتہ ہوتا ہے, ہر جگہ سے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بڑی اہم چیز, جی, جو پائلز کے پیشنٹ ہیں وہ اپنی صفائی کا بڑا خیال رکھیں. اچھا, اپنی صفائی سے مطلب ہے کہ پخانہ جب صاف کریں تو اچھے طریقے سے صاف کریں, کپڑے بالکل اچھے طریقے سے دھلے ہوئے بار بار تبدیل کریں, اور اس کے علاوہ جس جگہ پر پخانہ کر رہے ہیں اس کی صفائی کا, واش روم کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بڑی ضروری ہوتی ہے شہزاد بھائی,
کہ بیت الخلاء جانے کا، واش روم جانے کا ٹائم مقرر کر لیں. اچھا، کوشش کریں کہ آپ کی باڈی جو ہے اس کے اکارڈنگ عادی ہو جائے. مطلب آپ 7 بجے اٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر کا کام کرتے ہیں، واش روم نہیں جاتے. تو آپ جو بھی آپ نے ٹائم مقرر کرنا ہے، 7 بجے آپ جاگتے ہیں تو کوشش کریں کہ 7 سوا 7 بجے تھوڑی سی چہل قدمی کر کے واش روم چلے جائیں. روزانہ کا اگر آپ ٹائم مقرر کریں گے تو اس سے آپ کی کانسٹیپیشن کو فرق پڑے گا اور پائلز آٹومیٹکلی ہیل ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ پخانہ چاہے کانسٹیپیشن کے ساتھ آ رہا ہے، نارمل آ رہا ہے، اس کو خود سے آنے دیں. زور نہیں لگانا آپ نے. ٹھیک ہے، زور لگانے سے وہ بعض ہوتا ہے نا جلدی جلدی آنا ہے، یا کامن واش روم ہے تو باہر کوئی کھڑا ہے یا کہیں جانا ہے تو وہ پیشنٹ کوشش کرتا ہے کہ زور لگا کے جلدی سے اجابت ہو جائے. اس میں جو پائلز کے پیشنٹ ہیں دونوں وہ زور نہ لگائیں. اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی بیٹھنا ہے، آپ اگر بائک چلاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی چلاتے ہیں یا آفس میں کہیں پر بھی سیٹ ہے تو اپنی نشست کو نرم رکھیں. ایک چھوٹا سا ٹائر ٹائپ کا ایک وہ ملتا ہے تو وہ آپ اپنے بیگ میں کیری کر سکتے ہیں، اس کو فولڈ کر لیں اور جہاں مرضی اس کو رکھ لیں. اور آج کل تو ہوا والا بھی مل رہا ہے، اس کو بالکل آپ لپیٹ سکتے ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی، جنہوں نے اپنے تجربات اور اپنے سینئرز کے تجربات کو بیان کرتے ہوئے بواسیر کا وہ علاج آپ کو بتا دیا، خواہ خونی ہو یا بادی ہو یا اس سے جڑے دیگر مسائل ہوں. اگر آپ ان نسخہ جات کو پراپر طریقے سے استعمال کریں اور ساتھ جس طرح انہوں نے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بتایا اس کو اڈاپٹ کریں تو یقینی طور پر آپ اس موذی مرض سے اور اس کی تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا بھی ہو. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.